بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ایام الجاہلیہ بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 3843 حدثنا مسدد یہاں سے شروع ہے. پڑھیں بھائی. چلیں یہ حدیث جو پڑھی ہے اس میں ہے کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اونٹوں کے گوشت کی بیع کیا کرتے تھے، آپس میں خرید و فروخت کرتے تھے. الی حبل الحبل، کیا ترجمہ ہے؟ حمل کا حمل، ہاں حمل کے حمل تک، یعنی جو اونٹنی کے پیٹ میں حمل کھڑا ہے اس حمل سے آگے جو بچہ پیدا ہوگا، یعنی اس حمل کا بھی آگے حمل ٹھہرے گا پھر اسے بچہ پیدا ہوگا تو اس اونٹ کو ہم بیچتے ہیں. تو واضح بات ہے اس کا تو ابھی کوئی وجود ہی نہیں، اسی لیے آگے حبل الحبل کا تشریح کر دینا ہے. ان تنتج الناقۃ ما فی بطنها ثم تحمل الذی نتجت، کہ اونٹنی کے پیٹ میں ہے جو پہلے وہ بچہ پیدا ہو جائے، پھر وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ آگے ایک اور حمل اٹھائے گا، پھر وہ بچہ پیدا ہوگا اونٹنی کا، تو اس کی بیع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. ویسے یہ معدوم کی بیع ہے اور وہ چیز ابھی موجود ہی نہیں ہے. اور بھی اس میں کئی چیزیں ہیں، غرر بھی کہتے ہیں، وہ تو تب ہے کہ جب پیٹ میں کھڑا ہو، لیکن تاہم یہ تو بالکل معدوم ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. آگے چلیں. حدیث نمبر 3844. یہ حدیث اس میں غیلان بن جریر نیچے لکھا ہوا ازدی، یعنی قبیلہ ازد سے تھے. یہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کے پاس آتے تھے، وہ ہمیں انصار کی طرف سے روایت بیان کرتے تھے، کچھ بتاتے تھے اور ہمیں یہ بھی کہتے تھے، مجھے یہ کہتے تھے. اب یہ مجھے کہتے تھے، کانا یقولو کا فعل ہے انس، لی سے مراد غیلان ہے، یعنی حضرت انس مجھ غیلان کو کہتے تھے. فعل قوموں کا کذا و کذا، اے غیلان تمہاری قوم نے اس طرح کیا، فلاں دن اس طرح کیا، یہ کہا کرتے تھے. تو یہاں پر جو حضرت غیلان ہیں یہ انصاری تھے، تو ان کو بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نیچے لکھا نا خاطب انس غیلان بان الانصار قومہ، کہ انس نے غیلان سے خطاب کیا اس طرح کہ انصار غیلان کی قوم تھی، کیونکہ وہ قبیلہ ازد میں سے تھے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کی قوم نے اس طرح کیا، اس طرح کیا. اس میں ترجمۃ الباب سے مطابقت کیا ہے. باب ایام الجاہلیہ چل رہا ہے. یہاں علامہ عینی نے جو لکھا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، کسی بھی حدیث کا ترجمۃ الباب سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، اس کو علامہ عینی عمدۃ القاری میں بالاہتمام حل کرتے ہیں. اور اردو شروح میں نصر الباری والے مولانا عثمان غنی صاحب مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث، جن کی 13 جلدوں میں ہے نصر الباری اردو میں، تو وہ بھی ترجمۃ الباب کو اچھا حل کرتے ہیں. نصر الباری کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ اردو ترجمہ اس کا بہت اچھا ہے، اور ترجمۃ الباب سے مطابقت تو وہ تقریباً عمدۃ القاری سے لکھا ہوتا ہے، اور عربی میں نہیں اردو میں نہیں عربی میں لکھا ہوتا ہے. تو یہاں جو عمدۃ القاری میں لکھا ہے اس کا ترجمۃ الباب علامہ لکھتے ہیں قولہ فعل قومک کذا و کذا یحتمل ان یشیر به الی ما صدر عنہم من الوقائع فی الجاہلیت. زمانہ جاہلیت میں سے جو کچھ ہوئے، جو واقعات وغیرہ پیش ہوئے، یہ اس کی طرف اشارہ کریں، آپ کی قوم نے اس طرح کیا، یعنی زمانہ جاہلیت میں اس طرح کیا. ایک سوال بعد یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری ایسی حدیث نقل کر دیتے ہیں جس کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے. مثلا آپ اتنی سی حدیث بیان کر دی نا کہ آپ کی قوم اس طرح کرتی تھی، ایک تو وہ نہیں بتایا وہ کس طرح کرتی تھی نا، بس آپ کی قوم کرتی تھی، حدیث ختم ہو گئی. تو بظاہر ہمیں نا اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا اس حدیث کا. مثلا حدیث کا کیا فائدہ ہو گیا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، لہذا صحیح بخاری میں آنے سے بڑے فوائد اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بھلا نفس حدیث سے بظاہر ہمیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں محسوس ہوا، لیکن ضمناً اور بڑے فوائد حاصل ہوئے اس بات کی وجہ سے کہ یہ حدیث بخاری کی ہے. مثلا اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ راوی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ صحیح بخاری کے راوی ہیں. تو ممکن ہے کہ صحیح بخاری میں کوئی ایسی روایت ہو جس کا مضمون بظاہر کوئی ایسا مفید نظر نہ آ رہا ہو جیسے یہ مضمون ہے، لیکن اس کی سند میں راوی تو آ گئے نا، اور راوی روات صحیح بخاری میں سے ہو گئے. اور صحیح بخاری کا راوی تو بابا بڑی چیز ہے کہ کسی جگہ جب آپس میں فقہا کا اختلاف ہوتا ہے یا موجودہ زمانے میں کسی حدیث میں ایک دوسرے کا اختلاف ہو جاتا ہے علماء کا،
تو ایک کہتا ہے کہ بھئی جو میری سند کا راوی ہے یہ بخاری کا راوی ہے، اور جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اس کے راوی بخاری کے راوی نہیں ہے، اس سے کم درجے کے راوی ہیں، بلکہ اس کے راوی میں ضعف ہے۔ اور وہ جب آپ نے کہا آپ کے راوی میں ضعف ہے تو وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے راوی میں ضعف ہے، آپ کہیں گے جو راوی میرے پاس ہے، مثلا جو حدیث آپ اس کو پیش کر رہے ہیں اس میں غیلان بن جریر ہے، مثلا اس میں مہدی بن میمون ہے، پیچھے شروع میں ابو النعمان ہے، مہدی بن میمون آپ کی سند کا راوی ہے جس کا مضمون بالکل الگ ہے جو آپ کے اس وقت کی بحث سے متعلقہ ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا راوی مہدی بن میمون، اس راوی پر تو آپ اشکال نہیں کر سکتے، بخاری کا راوی ہے، اس کے علاوہ باقی راوی جتنے ہیں وہ سارے صحیح ہیں، تو اس کی سند میں نا تھوڑی مضبوطی آ جاتی ہے۔ ایک تو یہ فائدہ ہوا۔ دوسرا، یہاں بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن جب کوئی ایسا موقع آیا کہ جس موقع میں انصار سے متعلقہ کوئی آدمی روایات جمع کر رہا ہے، ایام الجاہلیہ سے تو ہمیں یہاں کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا، بظاہر کوئی انصار سے متعلقہ روایت جمع کر رہا ہے تو اس کو یہ روایت مل جائے گی کہ انصار کے بارے میں ایک روایت صحیح بخاری میں اس مضمون کی بھی ہے، تو کسی نہ کسی موقع پر یہ روایت فائدہ دی جاتی ہے، ایسا بے فائدہ نہیں ہوتی۔ آگے چلو، یہ باب القسامہ فی الجاہلیہ، القسامۃ فی الجاہلیہ لمبی حدیث ہے، اس حدیث کو ہم شروع سے لے کر چلتے ہیں۔ ان اول قسامۃ کانت فی الجاہلیۃ لفینا بنی ہاشم، سب سے پہلی قسامت وہ جاہلیت میں تھی، وہ ہم بنی ہاشم کے اندر تھی، ابن عباس کہتے ہیں، تو چونکہ یہ بنو ہاشم میں سے تھے ابن عباس، تو ہم بنی ہاشم میں تھی۔ لفینا بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم نحوی لحاظ سے اس پر کون سا اعراب آ رہا ہے؟ بنی ہاشم کی بنی پر جر کا ہے، ہاں بھائی اور بولو، جر کیوں ہے؟ لفینا بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم منصوب ہے، اور اس کا نسب منصوب علی الاختصاص کی وجہ سے ہے، عام طور پر اس کو جر ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ یوں ہے جیسے حدیث میں ہے نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، یہ پورا مبتدا ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم آگے میراث نہیں چھوڑتے، تو آپ کے خیال سے تو نحن معاشر الانبیاء ہونا چاہیے، نحن معاشر، جیسے آپ نے یہاں نکالا لفینا بنی ہاشم مجرور، نحن معاشر الانبیاء ہونا چاہیے، حالانکہ یہ نحن کے آگے معاشر الانبیاء ہے، جامع الدروس میں یہی مثال دی ہے، نحن معاشر الانبیاء، اور کئی مثالیں دی ہیں یہ اختصاص کی، جیسے آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان منا اہل البیت، اہل البیت، اہل البیت نہیں ہے، سلمان منا اہل البیت، تو سلمان ہم میں سے ہے، اہل بیت ہم اہل بیت میں سے ہے، اس کو کہتے ہیں منصوب علی الاختصاص، کہ پہلے کوئی لفظ عام ہو اور اس کے بعد اس میں سے ایک خاص لفظ ہو جس سے پہلے اعنیق نکالا جائے، کیونکہ جب اس نے عام بول دیا، جیسے اس نے کہا کانت فی الجاہلیت لفینا، ہم سب میں یہ تھا، عام ہے نا، تو اس میں سے اس نے کسی خاص کہا میری مراد ہے بنو ہاشم صرف، یعنی آنی بنی ہاشم، نحن لا نورث، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم آگے میراث نہیں دیتے، ہم میں تو اللہ کے نبی مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب مسلمان شریک ہو گئے، جب انہوں نے کہا ہم آگے میراث نہیں چھوڑتے، آپ کی کئی حدیثوں میں نحن کا لفظ ہے، مراد سارے مسلمان ہیں، من غش فلیس منا، منا ہے سارے مسلمان مراد، کہ ہم مسلمانوں میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو نحن سے تو سب مسلمان آگے تھے، عام ہو گیا تھا، پھر آپ نے اس کو خاص کیا، آنی میری مراد ہے معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، تو آگے اختصاص کر کے اس سے پہلے آنی لیتے ہیں کہ میری مراد اس میں سے یہ والا خاص ہے، تو آنی کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں منصوب علی الاختصاص، سمجھ گئے؟ اچھا، دوسرا اس میں یہ کہ لفینا بنی ہاشم، بنی ہاشم کو نا سے بدل بنایا جائے، اس کو ذرا آج دیکھ لیں گے، اور کچھ میرا ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ یہ بدل بن سکتا ہے بنی ہاشم کی وجہ سے مجرور، لیکن میں اس کو مؤکد اور تحقیقی طور پر نہیں کہہ سکتا، جو میں نے بتایا ہے منصوب علی الاختصاص یہ مؤکد ہے، محقق ہے، اور آگے بدل بن سکتا ہے نہیں بن سکتا، اس کو آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ، کل انشاءاللہ۔ پھر آپ میں سے کوئی لڑکا آج مجھے
یاد دہانی کے طور پر ایک میسج بھی کر دیں کس ٹائم، میں پھر اس کو دیکھ لوں گا۔ اچھا، کان رجل من بنی ہاشم استأجرہ رجل من قریش من فخذ اخر، بنو ہاشم کا ایک آدمی اس کو قریش کے جو ایک دوسرے قبیلے سے تھا، فخذ یہ قبیلے سے چھوٹے درجے کی، یہ ان کی ترتیب ہوتی ہے نا، اوپر بڑا پھر چھوٹا سے ہوتے رہتے ہیں، تو فخذ قبیلے سے بھی جو کم درجے کا ہوتا ہے، یعنی کوئی کہ دوسرے قبیلے سے تھا، وہ تھا قریشی لیکن دوسرے قبیلے سے تھا، اس نے اس بنو ہاشم کے آدمی کو مزدور بنا لیا، اجرت پر لے لیا، یعنی مزدور بنا لیا۔ فانطلق معه في ابله، اب یہ بنو ہاشم کا جو آدمی تھا، یہ آدمی اپنے اس سردار کے ساتھ اس کے اونٹوں کے ساتھ چل پڑا، اس نے اس کو مزدور بنایا، سفر میں لے گیا، ساتھ اونٹ تھے۔ فمر رجل به من بنی ہاشم، ایک آدمی بنی ہاشم کا ایک آدمی اس آدمی مزدور کے پاس سے گزرا، یہ مزدور بھی بنو ہاشم کا ہے، اور جو آدمی اس کے پاس سے سفر میں کہیں اس کے پاس سے گزرا وہ بنو ہاشم کا تھا۔ قد انقطعت عروۃ جوالکہ، وہ جو آدمی تھا نا، جو آدمی ساتھ گزرا تھا، قد انقطعت ٹوٹ گیا تھا، عروۃ بندھن، جوالک بوری، وہ جو دوسرا آدمی تھا اس کی بوری کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ یہ جگہ سمجھنے والی ہے، یہاں ترجمے میں انعام الباری میں تسامح ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت شیخ الاسلام مفتقی صاحب نے غلط لکھا ہے، اس کا یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ چونکہ بعد میں لکھا تو طلباء نے ہے تو کسی طالب علم سے تسامح ہو گیا ہو لکھنے میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ریکارڈنگ سننے میں تسامح ہو گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے سبق میں جلدی میں سبقت لسانی سے حضرت کی زبان سے بھی نکل گیا ہو سکتا ہے، لیکن ترجمے میں تسامح ہوا ہے، اس سے ان کی شان میں، حضرت شیخ الاسلام صاحب کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، تو یہاں اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ یہ ہے، جوالک بوری کو کہتے ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے بضم الجیم وکسر اللام الویاء، جوالک یہ ایک برتن ہے، لیکن الویاء یہ لفظ پورا مکمل نہیں ہے، اس نے ادھر لکھا نا کہ جوالک، لفظ جوالک جیم کی ضمہ اور لام کی کسرہ کے ساتھ آگے لکھا الویاء، برتن، برتن تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، تو جو برتن ہمارے گھروں میں پڑے ہوتے ہیں تو اس برتن کا تو بندھن نہیں ٹوٹ سکتا، اس کی درستی نہیں ٹوٹ سکتی۔ برتن سے مراد آگے اس کی مزید وضاحت دیکھنے کے لیے فتح الباری دیکھو، وہاں لکھا ہوا ہے الویاء من جلود و ثیاب وغیرہا، چمڑے کا، کپڑے وغیرہ کا برتن جو بنا ہوا ہو اس کو جوالک کہتے ہیں۔ اب جو چمڑے کا بنا ہوا برتن ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشکیزہ، اور جو کپڑے اور رسیوں کا بنا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بوری۔ تو لہذا ویاء سے مراد یہاں ہمارے ہاں اس چلتے سبق میں یہاں مطلق یعنی کہ کوئی برتن ہم مراد لے لیں، یہاں ویاء سے مراد بوری ہے، تو یہ ہمیں اس لفظ ویاء سے پوری وضاحت نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے لیے ہم مزید وضاحت کے لیے فتح الباری کھولی تو اسے ہمیں یہ وضاحت ہو گئی۔ اچھا، جوالک کا معنی یہ ہو گیا، آگے لے گیا لفظ عروہ، عروہ کا کیا معنی ہے؟ یہاں عروہ کے معنی میں وہ بعض اردو تراجم میں تسامح ہوا ہے، لیکن عروہ کا ترجمہ یہ فیض الباری میرے سامنے ہے، حضرت نے لکھا ہے عروۃ جوالکی، عروہ ای الحبل الذی تشد به الجوالک، وہ رسی جس کے ذریعے سے بوریوں کو باندھا جاتا ہے، تو وہ ایک رسی ہوتی ہے جس سے رسی سے بوری کا منہ باندھتے ہیں، جس کو اردو میں بندھن کہتے ہیں، یا باندھنے والی رسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو عروۃ جوالک کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس آدمی کے پاس جو بوری تھی، اس بوری کے اوپر منہ پر باندھنے والی جو رسی ہوتی ہے وہ رسی اس کی ٹوٹ گئی تھی، اب اس کے لیے تو بوری کے اندر اگر گندم تھی، جو غلہ تھا، جو چیز تھی، اب وہ تو گر رہی ہوگی، اس بیچارے نے پتہ نہیں اس کو کیسے سنبھالا ہوا تھا، کسی کپڑے سے باندھا ہوا تھا، جو بھی کیا ہوا تھا، لیکن اس کو یہ پریشانی تھی کہ اس کو ایک رسی کی ضرورت تھی جس سے وہ بوری کا منہ مضبوط کر کے باندھے اور وہ رسی ٹوٹے نہ، ایسی کسی رسی کی ضرورت تھی، تو قد انقطعت، وہ رسی ٹوٹ گئی تھی۔ اب ترجمہ یہ ہوگا قد انقطعت عروۃ جوالکہ، اس کی رسی کا، اس کی بوری کا بندھن یا بوری کی رسی وہ ٹوٹ گئی تھی۔ یہ جو ترجمہ ہے نا بندھن والا، یہ مولانا صدیق صاحب نے کیا ہے الخیر الساری میں، اور مولانا عثمان غنی صاحب نے کیا ہے نصر الباری میں، تو یہ ترجمہ صحیح ہے اور یہ اس کے مناسب بنتا ہے جو فیض الباری میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتقی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ان سے مجھے جو عقیدت ہے
اور آپ سب کو ہے، پورے پاکستان کو ہے، پوری امت مسلمہ کو ہے، میں سمجھتا ہوں مجھے شاید بطور خاص زیادہ ہے۔ تو ان اتنی جلالت علم کے باوجود بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کہیں تسامح ہو گیا۔ ہم علماء دیوبند کا یہ خاصہ ہے کہ ہم کسی کو یوں نہیں سمجھتے کہ یہ بس جو انہوں نے حضرت نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے۔ اکابر کی تصنیفات دیکھ کر اس میں کوئی بات ایسی نکل ہے جس سے آپ کو اختلاف ہو جائے اور اب تک کہ اب یہاں تک پہنچیں کہ حضرت سے تسامح ہوا ہے، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ تو خود علماء دیوبند کا سکھایا وہ سبق ہے۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اطال اللہ بقاءہ، انہوں نے مشکات کے سال میں حضرت حسین مدنی صاحب کے لکھے ہوئے فتوے کے بالمقابل فتویٰ لکھا، وہ ان کے فتاوی عثمانی میں چھپا ہوا ہے کہ حضرت مدنی صاحب نے ایک فتویٰ دیا، تحریری فتویٰ، انہوں نے اس کے مقابلے میں کوئی 8-10 صفحے کا فتویٰ لکھا اور 17 سال عمر تھی اس وقت، اور اس میں آخر میں لکھا حضرت تقی صاحب نے کہ یہ میں نے ان کے برعکس فتویٰ لکھا، یعنی ان کے مقابل میں لکھا ہے، انہوں نے اس کو ایک چیز کو جائز کہا ہے، میں نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے اکابر کا ہمیں پڑھایا وہ سبق ہے کہ ہم اگر اپنے اکابر کی کسی بات میں کوئی تسامح دیکھتے ہیں، ہم ان کی جلالت شان کے اعتراف کے ساتھ، ان کی تعظیم و تکریم بجا لانے کے ساتھ اس بات سے اختلاف کریں گے، ہم کہیں گے یہاں تسامح ہوگی۔ لہذا آدمی کو خود بھی مطالعہ رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں بڑوں کی کتابیں اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے ہم اس کو اپنی سوچ استعمال کیے بغیر چلاتے رہتے ہیں، بس یہ ایسے لکھا ہوا، بس یہ ایسے لکھا ہوا ہے۔ اپنی سوچ استعمال کرنی چاہیے، آخر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچ دی ہے، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تسامح ہوا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا جس سال ہدایت ثالث میں نے پہلے سال پڑھائی تھی اور پھر اس کے ساتھ میں نے وہ آپ کو بتایا تھا ساری شروعات اس کی دیکھی تھی، متعدد اردو شروحات میں تسامح نکلے ہدایت ثالث، آسن الہدایہ میں کئی جگہ پر تسامحات ہیں، اشرف الہدایہ میں بھی بعض جگہ پر تسامحات ہیں، حتیٰ کہ چند ایک جگہ پر بنایا کے بھی تسامحات ہیں۔ وہ تسامحات میں نے اپنی ہدایت ثالث میں لکھے ہوئے کہ فلاں جگہ پر تسامح ہے اور اس تسامح کی دلیل یہ ہے کہ واقعی یہ تسامح ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں تو ہم کہیں جی بس یہ حرف آخر ہے، اب اس میں ہم نے اپنی عقل استعمال نہیں کرنی، اپنی عقل استعمال کریں گے، اس کو سمجھیں گے، کہیں کسی سے تسامح بھی ہو سکتا ہے تو بے ادب نہیں ہوں گے، لیکن تحقیقی ذہن کے ساتھ کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی اکابر کے احترام و تعظیم کے ساتھ ایک تحقیقی ذہن ہونا چاہیے، بیدار مغزی کے ساتھ کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ فیض الباری کے لحاظ سے میں نے آپ کو عروہ کا مطلب بتایا۔ اچھا، اسی طرح جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں، جیسے یہاں جوالق کا لفظ آ گیا، ایک نیا سا لفظ لگتا ہے، تو اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے لغات حدیث کی مستقل طور پر لکھی گئی ہیں، لیکن اب ہم تو واضح بات ہے بخاری شریف پڑھتے ہوئے ہر لفظ کے لیے وہ بڑی لغات کھول کر بیٹھیں تو مشکل ہے، تو جو فتح الباری کا مقدمہ ہے، مقدمہ بھی پڑھتے ہیں، مقدمہ بھی، ہدی الساری جس کو ہدی الساری پڑھتے ہیں، اس میں مستقل ایک فصل ہے، غالباً یہ 5ویں فصل ہے، جس کے اندر انہوں نے بخاری شریف میں آئے ہوئے سارے غریب الفاظ، مشکل الفاظ کو حروف تہجی کے طرز پر ان کے ترجمے لکھے ہیں اور اس کا معنی لکھا ہے۔ جیسے جوالے کا لفظ آ گیا تو یہ ہم کھولیں گے فتح الباری کا مقدمہ ہدی الساری، یہ باتوں کو اپنے غور سے سننا ہے، یہ کوئی میں ریکارڈنگ کے لیے نہیں کرا رہا، یہ میں آپ کو پڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہاں، تو آپ اس مشکل لفظ کو دیکھنے کے لیے تو آپ ہدی الساری کھولیں گے، چونکہ اس کی ایک فصل بخاری شریف کے مشکل الفاظ کے لیے، تو اس میں جیم کی پٹی آئی ہے، تو فصل جیم وو، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے قولہ، جو لفظ بخاری شریف میں ہوگا نا وہ حروف تہجی کے طرف پر یہاں جمع کرے گا۔ جوالق کا ترجمہ لکھا ہے بالضم، پہلے تو یہ بتا کہ جوالق ہے، جوالق نہیں ہے۔ آگے کہا ای الغرارہ، یہ غرارہ تو یہ غرارہ ہوتا ہے، مجھے بھول رہا ہے، جس کا معنی بوری ہوتا ہے۔ والجمع، آگے جوالق یا جوالق، باہر انہوں نے یہ لکھا کہ جوالق یہ ضمہ کے ساتھ ہے اور یہ بوری کو کہتے ہیں۔ بوری کو عربی میں یہ اس میں آتا ہے جس کی جمع غرائر آتی ہے، یہ غرارہ ہے غالباً، جس کا مطلب ہوتا ہے پٹسن کی بوری، پٹسن نہیں ہوتا ہمارے یہاں، اس کی بوری۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جوالق لفظ ہے اور اس کا معنی بوری ہے، تو آپ کو جو لفظ بھی مشکل محسوس ہوں وہ آپ یہاں پر آ کر اس میں دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کے مشکل لفظ یہیں سے حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ مثلا اسی طرح جو لفظ بھی آپ کو اور محسوس ہو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں باہر آگے، فقال اغیثنی، تو وہ جو قریب سے گزرا تھا نا بنو ہاشم کا آدمی، جس کی بوری کا بندھن ٹوٹا ہوا تھا اور اس کو کوئی مضبوط رسی چاہیے تھی جس سے بوری کو باندھے اور وہ بندھن ٹوٹے نہ، اس نے کہا اغیثنی بإقال،
آپ رسی کے ذریعے سے میری مدد کریں، اشد بھی عروۃ جوالے کی یا اشد بھی عروۃ جوالے کی۔ تو اس کو اشد تو چلو مرفوع ہے، اشدہ پر کون سے اعراب ہوں گے؟ تو یہ کیا اعراب ہے اس پر؟ اشدہ یہ کون سا؟ نہیں، اشدہ جو ہے اس نے کون سے اعراب کے ساتھ اشدہ لکھا ہے؟ یہ رفع ہے، اس پر نصب ہے، جر ہے، جزم ہے، کیا ہے؟ جواب امر ہے۔ شاباش، چلو کچھ کو تو پتہ ہے۔ ویسے آپ دیکھ رہے ہیں، ناراض نہ ہوں، ہم دور حدیث میں پہنچ چکے ہیں اور ابھی تک یہی نہیں پتہ ہوتا۔ آپ میں سے آدھے سے تو میں نے پوچھا تھا نہیں، میں اپنا تکا لگا رہا ہوں، غلطی نہ ہو۔ اچھے خاصے لڑکوں کو یہ نہیں پتہ کہ اشدہ کرو تو یہ مجزوم ہے۔ چلیں، اشدہ یہ اغیثنی امر ہے اور اشدہ اس کا جواب امر ہے، اس لیے مجزوم ہے۔ اغیثنی بِإِقَالٍ، آپ اقال والی رسی کے ذریعے سے میری فریاد رسی کریں۔ اشد بہ عروۃ جوالے کی، میں اس کے ذریعے سے اپنی بوری کے بندھن کو مضبوط کروں گا، اس کے ذریعے سے۔ اور یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، مرفوع ہوگا تو کیوں ہوگا؟ رفع کی وجہ۔ وہ بھی اشد، یہ جیسے لم یشد، اچھا اس پر جو رفع آیا ہوا ہے، یہ رفع بھی جزم کے عام حکم میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا جزم ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ رفع بھی ہو سکتا ہے۔ یہ رفع ہوگا تو رفع کے لیے ہے، وہ پھر اقال کی صفت بنے گا۔ اغیثنی بِإِقَالٍ، آپ مجھے ایک ایسی رسی دیں کہ جس رسی کے ذریعے سے میں اپنی بوری کے بندھن کو مضبوط کر سکوں، سمجھ گئے؟ پھر یہ مرفوع ہوگا۔ تو یہ اشد پڑھنے کے باوجود بھی اس میں دو اعراب آ سکتے ہیں۔ چلیں، اچھا تو اس نے ایک رسی مانگی۔ اقال کون سی رسی کو کہتے ہیں؟ اقال کہتے ہیں اس رسی کو جس رسی سے گھٹنے، اونٹ کے گھٹنے کو باندھا جاتا ہے، اس کو اقال کہتے ہیں، یہ عام رسی نہیں ہے۔ تو اس نے گویا کہ کہا کہ آپ کے پاس اتنے اونٹ ہیں تو آپ مجھے ایک رسی اس کی دے دیں۔ یہ اقال کون سی رسی ہوتی تھی؟ یہ ایک آدمی عربوں میں دستور تھا کہ اونٹ لے کر چلتے تھے، جب اونٹوں کو کہیں بٹھاتے تھے اور اس کا جو اس کو نگہبانی کرنے والا ہوتا ہے اس کو ساربان کہتے ہیں، اونٹ کو جو ہانکنے والا ہوتا ہے ساربان کہتے ہیں میرے خیال میں، جو اونٹوں کا ہانکنے والا، اونٹوں کو لے کر چلنے والا ہوتا ہے، تو وہ جو اس کا اوپر نگران ہوتا تھا اونٹوں کو لے کر چلنے والا، تو اپنے پاس اتنی رسیاں رکھتا تھا جتنے اونٹ ہوتے تھے، اور ہر رسی کا نام اقال ہوتا تھا۔ وہ خاص رسی ہوتی تھی جو گول سی ہوتی تھی، اور اس کو جب اونٹ بیٹھ جاتا ہے تو اس کے گھٹنے کے اوپر رکھ کے وہ باندھ دیتا تھا۔ وہ رسی مضبوط ہوتی تھی، اور اونٹ اٹھنے کے لیے سب سے پہلے گھٹنے کا سہارا لیتا ہے، سب سے پہلے۔ اگر اس کو گھٹنا ہی نہ کھلے تو اونٹ نہیں اٹھ سکتا، تو اس لیے وہ لمبی لمبی رسیاں لے کر آئیں کہ اونٹ کی گردن میں باندھیں، پھر کہیں کھونٹے لگائیں، پھر اونٹ بھاگ نہ سکے۔ یہ کرنے کی بجائے اونٹ کے گھٹنے پر وہ رسی باندھی اور چھوڑ دیے سارے اونٹ، وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک وہ گھٹنا نہیں کھول سکتا تو اونٹ صاحب نہیں اٹھ سکتے، تو اس کو وہ اقال کہتے تھے۔ تو جس کے پاس ہوتے تھے نا ایک دو اونٹ، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ بجائے کسی بڑی تھیلی وغیرہ میں کہیں رسیاں ڈالنے کے، تو وہ رسی کو اٹھا کر سر کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ سر پر رومال رکھا ہوتا تھا عربوں نے، تو اسی پر وہ گول سی رسی اس پر رکھ دیتے تھے، جس کے ایک طرف گانٹھ کی شکل بنی ہوئی ہوتی تھی کہ انہوں نے اس گھٹنے پہ ڈالا، اس کو بڑھ گٹھی دی۔ اب عربوں نے اپنی تہذیب اور ثقافت نہیں چھوڑی۔ اب آپ جو دیکھتے ہیں نا موجودہ عربوں نے بڑے مہنگے مہنگے رومالوں کے اوپر ایک کالی پٹی باندھی ہوتی ہے اور رسی، اور اس کے پیچھے تھوڑا وہ پھندنا سا بھی لگا ہوتا ہے پھول نما۔ دراصل یہ اسی تہذیب کو باقی رکھنے کی ایک وجہ ہے، تہذیب کو باقی رکھنے کا ایک مظہر ہے کہ انہوں نے وہ اپنے زمانہ دیہات، زمانہ بدویت، اس زمانے کی اپنی اس تہذیب کو نہیں چھوڑا۔ وہ بدلتے بدلتے شہری ہو گئے، پلازوں میں چلے گئے، محلوں میں چلے گئے، جہازوں میں اڑنے لگے، لیکن انہوں نے اب تک اس کو باقی رکھا، حالانکہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے یہ اس کے ان کی تہذیب کا عکاس ہے یہ عمل کہ ہم اصل میں اونٹ چلانے والے لوگ تھے اور ہم یوں رکھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا اس کے پیچھے تھوڑی سی گانٹھ لگانے کی بھی کوئی چیز بنی ہوتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی خاطر خواہ ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے گانٹھ لگاتے تھے۔ تو آج بھی اس جو بازاروں میں مدینہ منورہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ، لوگ وہ بچوں کے لیے خرید کے لاتے ہیں رومال اور اوپر والی وہ بھی، تو آج بھی اس کو اقال ہی بولتے ہیں، اقال، ابھی بھی اس کو اقال بولتے ہیں کہ ایک اقال دے دیں۔ بعض نے اور نام بھی رکھا ہوا ہے لیکن اقال عام چلتا ہے۔ تو اقال وہ خاص رسی ہے جسے اونٹ کو باندھا جاتا ہے لیکن وہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ عربوں کی خوبی ہے، اپنی تہذیب کو برقرار رکھتے ہیں، اور ہم جو اجمی ہیں نا،
ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, खुदा की पनाह, थोड़ी सी कोई यूरोप की, अंग्रेज़ की कोई फैशन की चीज़ आई नहीं, मिनट में हमारी तहज़ीब गई नहीं। बस हम में से जो जितना अमेरिका और यूरोप के करीब होता चला जाए, इतना वो पढ़ा लिखा है, इतना वो सुलझा हुआ है, इतना वो समझदार है, इतना वो बड़ी फैमिली का है, जितना उसके साथ साथ अपने फैशन को बढ़ाता चला जाए। तो ये हमारी एक कमज़ोरी है और अरबों की खूबी है। आप देखते हैं उनके बादशाह और उनके बड़े बड़े ओहदे वाले, वो जिस मुल्क में जाए ना, वो अपने लिबास में होते हैं, वही उनका लंबा जुब्बा, वही उनके सर पे रुमाल, भला दाढ़ी नहीं होगी लेकिन सर पे रुमाल और वो इकार, तहज़ीब नहीं छोड़ते। और हमें तो कोई थोड़ा सा भी आदमी मिलने के लिए आ जाए तो हम पहले जाकर लिबास बदलते हैं उसके मुताबिक। चले बार, तो उसने रस्सी मांगी, सबक चलते हैं। उसने कहा कि मुझे आप वो इकाल वाली रस्सी के ज़रिए से मदद कर दें जिससे मैं अपनी बोरी के बंधन को मजबूत कर सकूं, यानी अच्छे तरीके से रस्सी में बांध सकूं, वो बोरी में से चीज़ें ना गिरें। ला तनफिरुल इबिलु, इसके तर्जमे में भी मुतअद्दिद उर्दू शुरूहात वालों से तसामु हुआ है। ला तनफिरुल इबिलु के तर्जमा करने में इसका सही तर्जमा ये है, मुतअद्दिद शुरूहात देखने के बाद अर्ज़ कर रहा हूँ, जो नस्रुल बारी में लिखा है। ला तनफिरुल इबिलु का मतलब ये है कि उसने कहा आप मुझे अपनी रस्सी दे दें, यानी तू मुझे अपने एक ऊँट की रस्सी दे दे। ला तनफिरुल इबिलु, तेरा ऊँट नहीं भागेगा, यानी मुझे एक रस्सी दे दे, एक ऊँट की रस्सी कम हो जाएगी ना, 100 ऊँट तो लिए फिर रहा है, उसमें से एक ऊँट बैठा होगा वो कहीं नहीं भागेगा, तो मुझे एक ऊँट की रस्सी दे दी। ये इसका सही तर्जुमा है। और बाद जगह तसामु है, तर्जुमा कुछ और किए हुए हैं। हाँ, ये अहमद कह रहे हैं कि मैंने उर्दू तर्जुमे देखे तो इस तरह गोल मोल तर्जुमे किए हुए हैं कि बात वाज़ेह नहीं होती कि क्या मतलब है इसका ना, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है वाज़ेह हो गई होगी, क्योंकि ये तर्जुमा मुझे सही लगा। उसने कहा आप मुझे अपनी रस्सी दे दें, आपका एक ऊँट खाली रहेगा ना बांधने से, और बांधते इसलिए ताकि ऊँट भागे ना, तो इंशाल्लाह वो एक ऊँट नहीं भागेगा। फ़आताहु इकालन, तो उस मज़दूर ने उस मुसाफिर बनु हाशिम के आदमी को एक ऊँट की रस्सी दे दी। फ़शद्द बि उर्वत जवालिकी, उसने अपने रस्सी बोरी के बंधन को इसे मजबूत कर दिया, तो अच्छे तरीके से उसको बांध दिया। फ़लम्मा नज़लू, जब ये लोग उतरे, कौन उतरे? ये जो मज़दूर था और इसका मालिक था, मुमकिन है साथ कोई और भी अफराद हो। ये जब कहीं जाकर उन्होंने पड़ाव डाला, उकिलतिल इबिलु इल्ला बईरन वाहिदन, सारे ऊँटों को इकाल रस्सी से बांध दिया गया सिवाय एक ऊँट के। फ़क़ाल अल्लज़ी इस्तअजरहु, वो जो आदमी ने जिसने इसको मजदूर रखा था, उसने कहा मा शानु हाज़ल बईर लम युअकल मिन बैनिल इबिल, इस ऊँट का क्या मामला है, इसको बाकी ऊँटों के दरमियान से, इसको यानी बाकी ऊँटों के अंदर इस ऊँट को क्यों नहीं बांधा गया? तो उसने आगे से झूठ बोल दिया, या पता नहीं गोल मोल बात की, झूठ तो खैर यहाँ से नहीं ज़ाहिर हो रहा। उसने कहा जी इसकी रस्सी है ही नहीं। तो उसने कहा इसकी रस्सी कहाँ गई? तो आगे फिर जब कोई जवाब नहीं था, कोई रस्सी थी नहीं, तो जो मालिक था फ़हदफ़हु बिअसन रमाहु के माना फ़हदफ़हु रमाहु, उसने यानी मालिक ने इस मज़दूर पर लाठी मारी, इसको लाठी मारी, ऐसी लाठी कान फ़ीहा अजलुहु, जिसके अंदर इसकी मौत मुकर्रर थी, बस वो डंडे से ही फौत हो गया। तो ये आदमी यहाँ फौत हो गया। और अगली बात इंशाअल्लाह, हमारा सबक ख़त्म हो गया है, तो फिर इंशाअल्लाह आगे कल से चलेंगे।